إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا اکرام، انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جس جگہ سے نوازا ہے اسے زمین کہتے ہیں۔ جس نے زمین بنائی ہے اس نے یہ تقسیم بھی فرمائی ہے کہ خیر بقاء الارض المساجد، دنیا میں سب سے بہترین خطے، جگہیں وہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اور دنیا میں سب سے بدترین جگہ باوجود کہ وہ ہماری ضرورتوں کی جگہ ہے وہ بازار ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین خطہ، ٹکڑا اور جگہ اگر وہ ہے جو اللہ کا گھر ہے تو پھر میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ایک خصوصیت سے بھی نوازا۔ فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ وَطُهُورًا، پوری روئے زمین کوئی جگہ ایسی نہیں جو رب نے میرے لیے پاکیزہ نہیں کر دی اور نماز کے لیے، سجدے کے لیے نہیں بنا دی۔ لیکن پھر بھی جس جگہ کو نماز کے لیے خاص کر دیا جائے، مسجد بنا دیا جائے، یہ انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے اور اس کے اللہ سے پیار کا ایک ناطہ، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ میں تھوڑا ذرا تاریخ پہ جانا چاہتا ہوں۔ اسلام نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ جس جگہ آبادی کرنے کا ارادہ ہو وہاں اپنے گھر سے پہلے رب کا گھر بنایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبۃ اللہ کو اٹھایا اور دعا میں جس ہستی کو مانگا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، آپ قباء میں پہنچے تو قباء میں آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ راستے میں جمعے کا حکم اترا اور آپ نے جمعہ پڑھایا۔ مدینہ پہنچے، ہجرت کر کے آئے تھے، بندہ جس جگہ جاتا ہے وہاں پہلے رہن سہن کا، مکان کا، رہائش کا بندوبست دیکھتا اور کرتا ہے۔ آپ نے مدینہ والوں سے اپنی ذات کی رہائش کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ اونٹنی جہاں رکی آپ کو پتہ ہے، لیکن سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آپ نے جو کام کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔
उसवा हसना से पता क्या चला कि जिस जगह अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाना चाहते हो, गांव या पिंड आबाद करना चाहते हो, कस्बा या टाउन उसको बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अल्लाह के घर की जगह ढूंढो और रब का घर बनाओ। अल्लाह उस पूरी आबादी में रौनक, सुकून, अमन और चैन दे देगा। मैं फैसलाबाद के एक बहुत बड़े ताजिर को देखता हूं, अल्लाह ने बड़ा नाम दिया, पैसा दिया, हालात ने पलटा खाया, डूब गया। परेशानी के आलम में बैठा एक दिन कहने लगा कि इस वक्त हम रासुल माल खा रहे हैं, रास खा रहे हैं। मैंने कहा कि रास, शुक्र करो तुम्हारी रास भी तो इतनी होगी कि जिसमें हजारों लोगों के घर चल सकते हैं, तुम फिर भी परेशान हो। कहने लगा जी समझ नहीं आती, करूं क्या। दोस्त कहते हैं कि फैक्ट्री लगाऊं फिर से, फैक्ट्रियों ने ही तो पहले ही डुबोया है। तो मैंने पूछा कि जो फैक्ट्रियां बनाई थी उनमें कोई रब का घर भी? कहता है जी बनाया था, मगर बराए नाम था। मशवरा दिया, दिल से दिया कि जा मेरे भाई, जिस जगह भी फैक्ट्री लगाना चाहता है उस रकबे में सबसे पहले फ्रंट के ऊपर मेन पे अल्लाह के घर का आगाज कर, फिर जो दिल में आता है बना। तेरे रब को ये तेरी अदा पसंद आ गई, तुम्हें कभी मरने नहीं देगा। खैर पता नहीं उसके क्या बात दिल लगी, उसने जिस इलाके में फैक्ट्री का बनाने का सोच रखा था या थोड़ा बहुत माइंड था, कभी डामाडोल होता था, डगमगा जाता था, घबरा जाता था, वहाँ मेन इलाके में बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई और अल्लाह से कहा कि अल्लाह तेरा घर पहले, बाकी चीज़ें बाद में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक फैक्ट्री नहीं उससे आगे कई यूनिट लगे और मेरे रब ने बरकत ऐसी दी कि अब उस इंसान के खानदान में माशाल्लाह 3 बेटे हाफिज़े कुरान है। तो मस्जिदें मामूली नहीं होती, मस्जिदें पहचान होती हैं। माशाल्लाह मस्जिद की तब्दीली देख के सूरत हाल दिल को एक खुशी भी है। और मुझे वो बात याद आ रही है, मैं इब्तिदा में ज़िक्र कर दूं अपने मौजू पे आते हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदें सादी बनाने का हुक्म दिया है, आप भी जानते हैं। सादी मसाजिद, सादगी होनी चाहिए। एक वक़्त आया कि जब बनी उमैया ने दिमश्क के अंदर शाम में जामे बनी उमैया बनाई, उस वक़्त फारिस वाले, मौजूदा ईरान, पूरी सुपर पावर अपने जो है वो धड़ाम से गिर चुकी थी। रोम बर्बाद हो चुका था, 2 सुपर पावरें मिलियामेट हो चुकी थी और दोनों ने अपनी एजेंसियां रवाना की कि पता करके आओ कि ये शाम में, दिमश्क में, जिस जगह को इन्होंने अपना दारुल खिलाफा बना लिया, ये आर्जी आए हैं, वक्ती हैं या चले जाएंगे? क्योंकि लोग आते हैं, शबखून मारते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर वो स्टेबल नहीं होते, हालात ठीक नहीं होते तो चले जाते हैं। इन्होंने जो हमसे टक्कर ली है और 2 बड़ी पावरों को गिरा डाला है, पता तो करो। उनके जो सियाने थे ना, एजेंसियों के बड़े बड़े वडेरे, उन्होंने जो उस वक़्त जिन लोगों को रवाना किया और उनको कहा कि जाओ क्या देखना है वो सब बताया, वो दिमश्क में आके उन्होंने कुछ और नहीं देखा, सबसे पहले जुमा पढ़ा। आपको पता है कि रूप धारना पड़ता है जिस तरह का माहौल हो, जैसे लोग हों। जब वो मुसलमानों की मस्जिद में आए और जामे बनी उमैया को देखा, मजीद कुछ लिखने या जानने या पहचानने या परखने या देखने या रिसर्च या जुस्तजू की बजाय वहीं से वापस हुए और जाके कहने लगे कि जनाब, जिस कौम ने अपनी इबादत गाह इतनी आली शान बनाई हो, रिहाइश नहीं, लोग अक्सर अपनी रिहाइशें आली शान बनाते हैं, जिस कौम ने अपनी इबादत गाह
इतनी मजबूत, इतनी हसीन, इतनी जमील, इतनी खूबसूरत, सजी संवरी और इतनी वसीओ अरीज बनाई है, हमसे लिखवा लो अगले आने वाली 10 सदियों में उनका जाने का कोई इरादा नहीं लगता। हजरात, सिर्फ एक मस्जिद की हैबत ने, मुकाम ने, मर्तबे ने, उसकी बनावट ने, उसमें किए गए काम ने, मुसलमानों की मुस्तकिल मिजाजी ने दिल लगी और दिल जमी से अपनी मोहब्बतें, अपने पैसे, अपनी दौलत जिस तरीके से निछावर की, एक अल्लाह के घर ने दुश्मन के दिल के ऊपर एक हैबत बिठा दी थी। तो ये तो था दूसरों के लिए, अपने लिए क्या है? भाइयों, मस्जिद हमें क्या देती है और इसे आबाद कैसे करना है? मस्जिद को आबाद करने के लिए मैं आज अपने मुख्तसर वक़्त में 10 चीज़ों का जिक्र ज़रूरी समझता हूँ। पहली चीज़, जिस आबादी में रहते हो उस आबादी का जहन मुस्बत होना चाहिए कि अगर मेरा ददियाल का घर, ननियाल का घर, ससुराल का घर, ये 3 घर मेरा जाती घर अल्लाह के घर से जुड़ेगा तो तब आने वाले घरों में कब्र के घर, वो नशर का घर, वो हशर का घर, वो माआज़ अल्लाह जहन्नम का घर, वो जन्नत का घर, जहन्नम से बच के तभी मैं और मेरे घर वाले जन्नत में जा सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, खुद को भी और अपने घर वालों को, अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को जहन्नम वाले घर से बचाओ। और जहन्नम के घर से बचा तभी जा सकता है जब इस दुनिया में अल्लाह के घर से आपका ताल्लुक मजबूत है। मैंने बड़े सारे मोहल्लों में देखा है मस्जिदें हैं ही नहीं, नई नई सोसाइटियां हैं, टाउन से मस्जिदें नहीं। मैंने एक टाउन में मस्जिद ना देखी तो वहाँ की सोसाइटी से पूछा कि जनाब आपने मस्जिद क्यों नहीं बनाई? कहने लगे कि यार हम अपने बच्चों को ना ख़राब नहीं करना चाहते। मैंने कहा क्या मतलब? कहते जी जहाँ मस्जिद होती है फिर वहाँ दूसरे फ़िरके वाला भी मांगता है, सोसाइटी से तीसरा फ़िरका भी, चौथा भी आता है, फिर ये अपनी कशमकश में लग जाते हैं, इख्तिलाफ और इफ्तिराक को हवा देते हैं, अच्छा खासा माहौल होता है, एक तरह के लोग पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हजरात, ये जवाब था उस सोसाइटी का आज से 9 साल पहले। 9 साल पहले तो मैंने उनसे पूछा आपने कब्रिस्तान क्यों दिया है? कहने लगे जी वो उसके बगैर तो फिर वो सोसाइटी पास ही नहीं करते। तो मैंने कहा मस्जिद के बगैर कैसे पास करवा ली? वही शख्स आज रोता है कि काश मैंने मस्जिद बनवाई होती, मेरे बच्चे मेरे नहीं रहे, इस दुनिया में रह करके पैसे हम लगाते रहे, कोई यहूदी है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। मेरे भाइयों, ये मस्जिदों का वजूद अल्लाह की रहमत है। ये दुनिया में जन्नत के बागीचे हैं, ये अल्लाह के जिक्र के मुकाम और जगह हैं। अल्लाह ने खैर का नुज़ूल किसी भी इलाके में जब नाजिल करना होता है, रब सबसे पहले अपने घर में उतारता है। आप बाहर से आए, ब्रीफ केस भरे हुए हूं, कहाँ लेके जाएंगे? अपने घर। तेरा रब रहमतों का नुज़ूल तो हर जगह फरमाता है, लेकिन इंतखाब अपने घरों का करता है। लिहाजा मोहल्ले वाले, गली वाले, टाउन वाले, इलाके वाले, आबादी वाले, मस्जिदों की आबादी में सबसे पहले अपना और अपने बच्चों का मुस्बत जहन बनाएं कि मस्जिद जितनी अच्छी, जितनी आलीशान, जितनी घर के करीब, जितना घर उसके करीब होगा उतनी ही अल्लाह की रहमत और बरकत होगी। हम कैनाल व्यू तो ढूंढते हैं कि नहर के ऊपर घर हो, हम ये तो ढूंढते हैं कि समंदर के किनारे घर हो, हम ये तो देखते हैं कि ये बिल्कुल जो है ना यहाँ से रिवर व्यू वो बड़ा सीन आता हो। लोगों, ये कब मस्जिदें जन्नत होती हैं। किसी ने जन्नत का व्यू देखना हो तो अल्लाह का घर अपने घर से देखे। बैतुल्लाह को सबसे महंगा होटल वो होता है कि जहाँ कमरे के अंदर आपको अल्लाह के घर का बाकायदा नज़ारा हो रहा हो, सब कुछ दिख रहा हो। तो मुबारक हो ऐसे मोहल्ले को कि जहाँ अल्लाह का घर नज़र आता है। दूसरी गुजारिश, मस्जिद के अंदर पैसा देने वाले, चंदा देने वाले, हिस्सा डालने वाले, इन लोगों की वजह से अल्लाह के घर शाद आबाद रहते हैं। तो अल्लाह आप सबको खुला दिल दे, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह उम्मत मुसलमा को ये दिल अता फरमाए, क्योंकि दिल बदल गए हैं। आजकल हालात ये हैं,
اگر منگنی کرنی ہو، مہندی کی رات ہو، ہیجڑے مخنث اور خسرے ناچ رہے ہوں، عورتیں ڈانس کر رہی ہوں، رقص کر رہی ہوں، میرا جوان، میرا مالدار، میرا پیسے والا وہاں پہ ہزاروں کے نوٹ یوں پھینکتا ہے کہ اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے گھر میں 100 کا نوٹ دینا پڑ جائے تو رسید مانگتا ہے، 10 روپے بھی دینے پڑے تو ڈر لگتا ہے پاجی رسید دے چھڈو کتے بعد تسی بوتل تو نہیں پی لو گے۔ جس دن یہ کنجوسی ختم ہو گئی، اللہ کے گھر آپ کو ہر جگہ وسیع و عریض نظر آئیں گے۔ ہم نے دولتیں، پیسے دنیا کے لیے لٹائے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، لیکن جب رب کے گھر میں دینا پڑ جائے، ایک اینٹ دینی پڑ جائے، ایک پتھر یا ایک ٹائل کا جو ہے وہ پیکٹ دینا پڑ جائے تو ہمیں فکریں پڑ جاتی ہیں۔ لوگوں یہاں تم نے اللہ کو دینا ہے، یہ گھر تم نے اللہ کا نہیں بنایا، دراصل جنت میں اس سے خوبصورت گھر جس نے 1 روپیہ بھی یہاں لگایا ہے مبارک ہو، اس سے کروڑ گنا خوبصورت گھر اس کا رب نے جنت میں بنا دیا ہے، وعدہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک جگہ گیا تو مجھے کہنے لگے آج جنی مسجد ہے نا جی ایک کلے فلاں صاحب نے بنائی ہیں جی۔ میں کہا جی پھر انہوں نے ساڑھے تے کیڑا احسان کیتا، بنائی ہے تے اپنا گھر جنت چ بنایا نا۔ ہسن لگ پہ کہندے یار اگے تو مینوں لوکی ہور طرح چکدے سی، پر تسی اج جویں مینوں گل کیتی ہے نا، پہلے تو میں یہ لگیا بھی ساڈے تے احسان کیتا نے، آہو یار پورے علاقے چ میں اتنا پیسہ لا چھڈیا ہے تو تسی کہندے ہو احسان کیتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے لگایا کہاں سے ہے؟ جو رب نے دیا ہے تو لگایا ہے، رب نہ دیتا تو کیسے لگاتا؟ اللہ کا شکر کر، اللہ نے آپ بھی شکر ادا کریں کہ یہ جو تنگ جگہ تھی یا جیسا بھی ماحول تھا اس کو حسین بنایا، جمیل بنایا۔ لوگوں تیسری چیز اور بڑی اہم چیز، مسجد کو آباد کرنے میں سب سے بڑا کردار انتظامیہ کا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں۔ میں نے بڑی جگہ خوبصورت مسجدیں دیکھی مگر اجڑتے ہوئے دیکھی، کیونکہ وہاں انتظامیہ کا رویہ مثبت نہیں تھا۔ بڑے بڑے دل والے، پیسے والے، دولت والے، بینک بیلنس رکھنے والے، لیکن ان کے دل بڑے نہیں ہوتے۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ انتظام و انصرام کی اگر ڈیوٹی لگائی ہے تو پھر دل بھی بڑے بڑے دینا، دل بھی بڑے دینا۔ اللہ کے گھروں کے منصوبے کبھی نہیں رکتے، یہ سدا بہار چلتے ہیں، لائف ٹائم چلتے ہیں، مگر آپ کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ مسجدوں کو آباد کرنے میں، نمازیوں کی آمد میں بہت بڑا کردار انتظامیہ کا ہوتا ہے، اسی طرح محلے کی مسجد کے ہمسایوں کا بھی ہوتا ہے۔ میں تیسرے نمبر پہ پہلے ہمسائے لے آؤں، بڑی اہم چیز ہے۔ میں نے بڑی مسجدوں کے قرب و جوار میں ڈیک بجتے دیکھے، گانے، عید کے دن ڈھول بجتے دیکھے، جمعے کے ٹائم میں نے ڈیک کے اوپر لگے ہوئے گانے، اور ساتھ میں خطبے کا ٹائم ہے لیکن ان لوگوں کو کوئی لحاظ نہیں، کہہ کے دیکھا تو کہنے لگے جی کی کریے، انہوں نے تو اپنا روز سپیکر کھولیا ہوں، ہوں اسی بھی تے رہنا ہی ہے کہ نہیں رہنا، ویچ کے ٹور جائیے، کدھر جائیے۔ یاد رکھیے بالجیران تغل الدیار و ترخص، ہمسائے ہی ایسے ہوتے ہیں جن سے مکانوں کا ریٹ گر جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے۔ نہ مسجدوں کے سپیکر 24 گھنٹے کھلے کہ ہمسائے تنگ رہیں، اور نہ ہمسایوں کے منہ آواز، زبان، باتیں، گالی گلوچ، فضولیات، لغویات ہر وقت کے جو ہے وہ بول بلارا، یہ مناسب نہیں ہے۔ قریب میں اللہ کا گھر ہے، آپ ایسے ہوں کہ معاون ہوں، آپ کو دیکھ کے لوگ چل چل کر کے آئیں کہ فلاں مسجد کے ہمسائے، ان کے بچے ماشاءاللہ گھر، اللہ کے گھر میں ان کے پڑھنے کی تعداد، یہ ساری چیزیں آپ سے ہیں۔ اگر آپ نے دشمنی کا ارادہ کر لیا، میں نے بڑی مسجدوں کو دیکھا ہے، قریب میں سامنے والا گھر، مسجد کو وسیع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پلاٹ دینے کو تیار نہیں، بات کرنے کو تیار نہیں، عالم کے بھی خلاف، انتظامیہ کے بھی خلاف، مسجد کے بھی خلاف۔ تیرے لیے اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں کہ رب نے تجھے جنت کا ٹکڑا دے کے تجھے اس کا مخالف کر دیا، اور بالخصوص جب دوسرے مسلک کی مسجد ہو۔ بھائیو اچھی طرح یاد رکھیے، مسجدیں اللہ کی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں بریلویوں کی نہیں، دیوبندیوں کی نہیں، وہابیوں کی نہیں۔ یہ ایک شناخت کی اجارہ داری تو ہو سکتی ہے، وگرنہ یہ رب کا گھر ہے، تیرے پہلو میں رب کا گھر بنے۔ اگر معاونت نہیں کر سکتا تو کم از کم مخالفت نہیں کر، وگرنہ رب تیری نسلوں کو وہاں پہنچا دے گا جہاں اجڑنے سے بچا کو نہیں سکتا۔ چوتھی چیز، انتظامیہ کو اچھا رول پلے کرنا چاہیے۔ آپ صرف دیواریں اور پتھر ہی نہیں،
یہ خوبصورت فانوس ہی نہیں، صرف یہ چھتیں ہی نہیں، یہ صرف بچھی ہوئی چٹائیاں یا دریاں یا غلیچے ہی نہیں، آپ کو ہر آنے والا نمازی امیر ہے یا غریب ہے، آپ نے انتظام کو معمولی مت سمجھنا۔ رب نے ڈیوٹی لگائی تھی پیغمبروں کی، ڈیوٹی لگی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی، ڈیوٹی لگی تھی جناب اسماعیل علیہ السلام کی، کہ دونوں ملو میرے گھر کو صاف کرو۔ یہ طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، قیام کرنے والے، سجود کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ان کے خدمت گزار بن کے انتظامیہ کی گردن میں پیسے کا سریا، کام کا سریا، غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے، بلکہ آپ صحیح معنوں میں خادم ہیں۔ دیکھیے شاہ فہد کو کیا لکھتا تھا، پوری اسٹیٹ کا حکمران ہونے کے باوجود بھی فخر محسوس کرتا تھا۔ یہ نہیں لکھتا تھا کہ میں والی سعودیہ یا بادشاہ سعودیہ یا سلطان یا کنگ یا شاہ سعودیہ ہوں، بلکہ خادم الحرمین الشریفین، یہ وہ ٹائٹل ہے جو آج بھی اس سادی قبر میں لیٹے ہوئے شاہ فہد کو، شاہ عبداللہ کو عزت اور پروٹوکول دیے ہوئے ہے۔ اللہ آپ کو اور دولتوں سے نوازے، لیکن ان دولتوں کے منہ جس طرح آپ نے مسجد کے لیے کھولے، واش رومز کے لیے، ٹونٹیوں کے لیے، وضو خانوں کے لیے، اسی طرح آنے والے نمازیوں کے لیے محبت اور پیار، یہ دولت بڑی عظیم ہے۔ یہاں کے قاری کے لیے، امام کے لیے، خطیب کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کرنا یہ مسجد کی آبادی کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ چوتھا سبب آپ ہیں اور بنیادی ایک رکن ہے۔ اس کے بعد اگلا کردار ہے مسجد کے قاری صاحب کا اور خطیب دونوں۔ بھائیو، اچھا قاری یہ مسجد تک محدود نہیں ہوتا، اور اچھا خطیب یہ لوگوں کو متنفر نہیں کرتا، دور نہیں کرتا، پیار کرنے والا، دعوت حق دینے والا، دلیل پیش کرنے والا۔ میں اس قاری کو بھی جانتا ہوں کہ جو باہر سے آیا، اور ایک مسجد کے قریب میں 210 گھر تھے اس سوسائٹی میں، تو میں نے ایک دن جا کر کے پوچھا کہ قاری صاحب آپ کے پاس اتنے بچے ہیں، چھوٹی سی سوسائٹی ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں جی میں ایک ایک گھر میں گیا ہوں، دستکیں دی ہیں، لوگوں نے گالیاں نکالی، برا بھلا بھی کہا، یہ بھی کہا تیرا مسلک اور ہے ہمارا اور ہے، لیکن الحمدللہ آج پورے 210 گھروں میں بار بار جا کے عزت اور احترام سے مل کے دستک دے کے میں نے یہ کہا ایک دفعہ اپنے بچے دے کے دیکھو، آؤ اپنا رزلٹ دیکھو، اگر کوئی آپ کو مسل کی تفریق نظر آئے تو بسم اللہ جو مرضی کرنا۔ کہتا جی آج 210 گھروں کے بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے، ٹیوشن گھر میں بھی رکھوائی جا سکتی ہے، لیکن مسجد میں آنے والا بچہ 40 ایسی چیزیں سیکھتا ہے جو گھر میں ٹیوشن لینے والا بچہ نہیں سیکھ سکتا اور محروم رہتا ہے۔ یہ میرا آج ٹاپک نہیں، لیکن اس گھر کو آباد کرنے میں، کتاب و سنت سے جڑے رکھنے میں، کتاب اللہ کی آیات کی تعلیم اور تدریس میں، کتاب اللہ کو پڑھنے اور پڑھانے میں، علم کی معرفت پھیلانے میں، جہاں انتظامیہ کا کھلا دل کہ جناب آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریے، ہمارا کام ہے انتظام کرنا، مال لگانا، پیسہ لگانا، علم کے حوالے سے محنت کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک اچھا قاری پورے علاقے کے بچوں کا جو ہے وہ امام بھی ہوتا ہے، لیڈر بھی ہوتا ہے، استاذ بھی ہوتا ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو ایسے استاذ عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیو اس کے ساتھ خطیب اور ادیب، ممبر میرے پاس ہے، مائک میرے پاس ہے، اسپیکر میرے پاس ہے، میں چاہوں تو ایک ایک آدمی کی واٹ لگا دوں، لیکن یہ مسجد کو ویران کرے گی۔ بلکہ محبت کے ساتھ ہر شخص میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، فرشتہ کوئی نہیں، مجھے ان کو فرشتہ نہیں بنانا، انسان بنانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے کہ یہ لوگ کیا کریں، جو کمی بیشی ہے اس کو دور کریں، غلطی کا اقرار کریں، اور اللہ سے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگے، جہاں مرضی جائیں کام کریں، لیکن اللہ کے دیے ہوئے 24 گھنٹوں میں سے 5 دفعہ بریک لے کر کے نماز کی طرف آ جائیں۔ اور بیبیاں، خواتین، ان کے لیے افضل نماز گھر کے اندر پڑھنی ہے، لیکن اگر ان کا من چاہے اور اجازت لینا چاہیں تو پھر کردار امام اور خطیب سے نکل کے گھر کے شوہروں اور مردوں پہ چلا جاتا ہے۔ یہاں بھی گزارش کروں گا کہ اگر مسجدوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے گھروں پہ نظر ڈالو۔ آج مسئلہ سکھا دو کہ میری بہن،
मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरी माँ जी, मेरी बहू, मेरी रिश्तेदार, आइए आप खवातीन हैं, आदम की बेटियां हैं, नबी की उम्मती हैं, पैगंबर ने हुक्म दिया है बल्कि खबर दी है कि सबसे बेहतरीन नमाज औरत के लिए उसके घर में चार दीवारी में सबसे अंदर वाले कमरे में है और बापर्द है, यहां पढ़ोगी तो तुम्हारी नमाज अफजल। लेकिन अगर तुम्हारा दिल करे, मन करे जमात के साथ नमाज पढ़नी है और इमामत के साथ मिलना है या जाकर के खुतबा सुनना है, ला तमनऊ इमा अल्लाहिल मसाजिदा, फिर रब ने बाप को भी रोक दिया, माँ को भी रोक दिया, नहीं भाई को भी रोक दिया, शौहर को भी रोक दिया, बेटे को भी मना कर दिया, घर के तमाम मर्दों को कह दिया अगर अल्लाह की बंदियां मस्जिदों में आना चाहें तो फिर आप रोकेंगे नहीं। यह भी फतवा उसी पैगंबर का है जिसका पहला है। भाइयों याद रखिए, आज हमारी औरतें बाजारों से जुड़ गई, हमें डर फितने का कोई नहीं, खेलों से जुड़ गई, फितने का डर कोई नहीं, बेटियां हॉस्टलों में रहने लगी, फितने का डर कोई नहीं, बड़े बड़े ओलंपिक्स होने लगे, फितनों का डर कोई नहीं, और मैच के अंदर जाके भरे स्टेडियम में बैठने लगी, फितने का डर कोई नहीं, बड़े बड़े हुजूम के अंदर शादी हालों में जाने लगी, बन सवर के जाने लगी, फितने का डर कोई नहीं। लेकिन जब अल्लाह के घर में बापर्द होके किसी बेटे या बेटी की उंगली पकड़ के अगर हमारी माँ बहन आने लगती है तो हम सारे फतवे लेके उनके खिलाफ करते हैं। यह भी एक सबब है मस्जिद को वीरान करने का। इनको जोड़िए, मेरे पैगंबर ने इसीलिए ईदगाह में ईद के दिन जिन औरतों ने नमाज नहीं पढ़नी थी उनको भी आने का हुक्म दिया, आओ दुआ में शरीक हो, नमाज नहीं पढ़नी। कहा महबूब बाज के पास कपड़ा नहीं है, ओढ़नी हिजाब व जिलबाब नहीं है, फरमाया जिसके पास खुली चादर है वो अपनी दूसरी बहन को साया दे के, शेल्टर दे के, पर्दा दे के, छुपा करके ले आए, मगर घर में नहीं रुकना। हजरात, पांचवा बहुत बड़ा अहम जरिया कि अब आप अपने बच्चों को भी और ख़ुद को भी नमाज की तरफ कायल भी करें, माइल भी करें। तरीक़ाकार क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरू औलादकुम सबआ, 7 साल से पहले पहले घरों में ऐसा माहौल बनाओ, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, फ़र्ज़ अल्लाह के घर में पढ़ा करो, नफल जो है अपने घर में पढ़ा करो। जब तुम जाए नमाज बिछाओगे, टीवी लाउंज की बजाय अपने घरों के अंदर नमाज या सलात लाउंज बनाओगे, एक रूम होगा जाए नमाज बिछे हुए, इतरियात का माहौल और जो है वो बिल्कुल खूबसूरत, वहां पे खुशबुएं उठ रही हैं, कुरान मजीद पढ़ा है, कुतुब अहादीस पढ़ी हैं। जब आप क़याम करेंगे तो बच्चे साथ आके खड़े होंगे। बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज़्यादा हैं। माँ रुकू करेगी, बच्चे बच्चियाँ रुकू करेंगे, बाप सजदे में जाएगा, बच्चे सजदों में गिरेंगे, बाप तशाहुद में बैठेगा, बच्चे बैठने की कोशिश करेंगे, माँ बाप उंगली हिलाएंगे, बच्चे भी उंगली हिलाएंगे। जब ये 7 साल के सन्ने तमयीज़ में पहुँच जाएं, अच्छे बुरे की तमीज़ होने लगे, तो इनको बाकायदा हुक्म दो कि बेटा इतने रकत नमाज फ़र्ज़, इतनी रकतें जो हैं वो सुन्नत, इतने जो हैं वो नवाफिल, ये हमने पढ़ने हैं। फ़र्ज़ अल्लाह के घर में अफजल, सुन्नतें हमारे घर में अफजल। और जब ये 10 साल के हो जाएं, वद्रिबूहुम 10, फिर अगर प्यार से भी ना आए तो बेशक सज़ा भी देनी पड़े तो दो, लेकिन अल्लाह के घर में लेके आओ। लोगों, हम छोटे छोटे कामों पे अपने बच्चों को झाड़ते हैं, सजाएं देते हैं, मारते हैं, पिटाई करते हैं, धुलाई करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन अल्लाह के काम के लिए जिसकी इजाज़त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, हमने अपनी नर्सरी पे तवज्जो नहीं दी, इसलिए भी मस्जिदें वीरान हैं। अगली चीज़ जो बड़ी अहम है वो है कि नमाज की अहमियत अपने दिलों में और बच्चों के दिलों में बिठाइए। नमाज की अहमियत क्या है? बड़े इख्तिसार के साथ जिक्र करना चाहता हूँ कि दोस्तों, जितने भी शरीयत के हुक्म हैं रब ने जिब्रील को वही दे के ज़मीन पे भेजा है। वाहिद नमाज है जिसके लिए रब ने ज़मीन पे हुक्म नहीं भेजा। जाओ पता करो, ज़कात का हुक्म उतरा, जिब्रील वही लेके जमीन पे आए। जिहाद का हुक्म उतरा, जिब्रील वही लेके जमीन पे आए। लोगों, सियाम का, ताम का, खाने पीने का, लोगों के साथ भलाई का, बड़े बड़े अहकाम जो हैं वो उतरे, मगर जमीन पे आए
آج نماز کا جب حکم دینا تھا تو اللہ نے جبریل امین کو براق دے کے بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر اور اسراء، پھر وہاں سے معراج، آسمان اول ثانی ثالث رابع خامس سادس اور سابع، پھر سدرۃ المنتہا ما ورا، جنت اور جہنم کے نظارے۔ مگر آج تحفہ کیا دیا جا رہا ہے محبوب آپ کے لیے؟ نماز۔ مگر یہ تحفہ بھی عجیب ہے، ہن خمس و ہن خمسون، پڑھنے کو 5 مگر اجر اور ثواب میں 50۔ مجھے ابھی تک ایسا کوئی بندہ نہیں ملا جو کہے جی 5 دن آؤ دیہڑی کرو تو 50 دنوں دی تنخواہ دواں گے۔ آپ کے علاقے میں کوئی ہو تو مجھے بتائیے گا، مجھے ابھی ایسا کوئی نہیں ملا۔ یہ تو ہم سنتے تھے جب ہم آتے تھے صادق آباد سے، تو خانے وال سے ایک گولڈن نمکو دال والے چڑھتے تھے، وہ اکثر یہ آوازیں لگاتے تھے اور ہم بڑے حیران ہوتے تھے۔ ابتدائی دور تھا، اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں تھیں، چڑھتے ہی کہتے تھے بوئے باریاں بند کر لو۔ ہم حیران ہوتے بھی کیوں؟ کہندے میں چھڈن لگا جے چوچے۔ پھر حیرانی ہوتی بھی چوچے کہاں سے چھوڑے گا؟ 12 مثالیں 13ویں دال 14واں سواد، ویکھن نو دال کھان نو مرغ لاؤ 2 بوٹیاں چیک کرو۔ وہ دیکھنے میں دال ہوتی، جب چیک کرتے ٹیسٹ کرتے تو واقعی وہ مرغ والا ٹیسٹ۔ اچھا یار ہن لاؤ جی آرڈر، اینے دی پلیٹ، اینے دا ڈونگا، اینے دا تھال، اینے دی دیگ، سارے آرڈر لگا رہے ہیں۔ اگر دال دیکھنے میں دال ہو سکتی ہے، ٹیسٹ میں مرغ ہو سکتا ہے، اور یہ بندے کی بات پہ یقین آ سکتا ہے، اگر تیرا رب تیرے محبوب کو کہے محبوب جو دے رہے ہیں ہن خمسن و ہن خمسون، پڑھو گے تیری امت 5 پڑھے گی، اجر میں 50 کا دوں گا، تو میرے بھائیو اس سے بڑا کوئی اور دینے والا ہے تو بتائیں۔ تو پہلے یہ ذہن بنائیے کہ یہ 5 نہیں ہے، یہ 50 ہیں۔ اور دوسرا ذہن، فرض رکھتے ہیں 17، تو اڈیال پتہ نہیں، ساڑھے 17 ہے، آپ کے کتنی ادھر پڑھی جاتی ہیں فرض؟ سوچ پہ گئے ہو؟ گن لئیے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 6، عصر کی 4 10، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4۔ 17 رکعتوں کے اندر ہر رکعت میں 2 سجدے، کتنے بنے؟ 34 فرض سجدے۔ شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، رب نے راندہ درگاہ بنا کے، لعین بنا کے، ابلیس بنا کے دھتکار بھی دیا، پھٹکار بھی دیا۔ اور پھر یہاں شاعر تو تڑپ اٹھے گا، کہتا ہے کہ ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ایک ہی غلطی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ ہم لاکھ جرم کر کے انسان ہی رہے۔ او مسلمان ذرا پتہ کر، ایک سجدے کا انکاری رب جو ہے وہ دھتکار کے پھٹکار کے رکھ دے، ابلیس و لعین بنا دے، تے حاجی صاحب تے چودھری صاحب، خان صاحب تے راٹھ صاحب، مالدار صاحب تے غریب تے امیر تے وزیر تے مشیر، سارے صاحب تے سلطان صاحب، ذرا تھوڑا جا گریبان چ جھانکیا جے، ایک دن چ 34 سجدے چھڑیاں، ساڈی کوئی رب نال رشتہ داری او دے نالوں بہتی سی جنوں ابلیس آندے سی۔ ایک ہی نقطہ کافی ہے اگر خود کو سمجھانا ہو۔ ہمیں کوئی ابلیس کہہ دے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک دن میں 34 جرم کرتے ہیں جو ابلیس نے صرف ایک دفعہ کیا، راندہ درگاہ بن گیا۔ اللہ کے لیے لوٹیے اور یاد رکھیے، اگر آپ کے سینے میں دل ہے، دل میں محبت ہے، ویسے میں آج تک ایسا دا سینہ نہیں ویکھیا جیدے چ دل نہ ہوئے، دل ہوئے تے پیار نہ ہوئے، میں بھی نہیں تکیا۔ بڈھے بابے نو بھی پوچھ لئیے نا تو بھی کہندا پوتا لے میں جوان ہاں، ٹھیک ہے تینوں چٹے وال دیس دے آ، ساڈا بھی پیار ہے، ساڈی بھی محبت ہے، عزت آبرو ہے۔ اگر سینے میں دل، دل میں خون، خون میں دھڑکن اور روانی اور جوانی ہے نا، تو جناب پھر آئیے، محبوب نے اپنے محب کو، محب نے اپنے محبوب کو دنیا میں بڑے بڑے گفٹ دیے، لیکن نماز سے بڑا گفٹ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے جو محبوب کو تحفہ دیا، وہ تحفہ نماز کا ہے۔ اور میرے محبوب نے اس تحفے کی عزت کیسے کی؟ حضر میں بھی پڑھی۔ پتر تسی ذرا آگے آؤ، تو آڑے تمہیں پوچھنا ہے،
لک لک کے گلا نہ کرو، اینو آؤ ذرا اٹھو، شاباش، کندھ چھڑو، کر دے ان کو آگے بھیجیں، کھڑا کر دیں، آگے آئیں، پوت اسی کلاس چ نہیں کچھ کرن دئیدا، تسی ایتھے رولا پایا، آگے آؤ، شاباش، اٹھو اٹھو اٹھو، پریشان نہ ہو، تہاڈے ابوਆਂ نوں تہاڈے تو ہی سداونا ہے، آ جاؤ۔ جی میرے بھائیو، ان بچوں کو ذرا دیکھیے، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کی بھی بات کریں گے۔ میرے پیغمبر نے رب سے لیا ہوا تحفہ نہ حضر میں چھوڑا، نہ سفر میں چھوڑا، نہ جنگ میں چھوڑا، نہ حالت امن میں چھوڑا، ہر موقع پہ پڑا۔ تجھے مجھے کیا مجبوری ہے بھئی یہ تحفہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ میں سیت پور کے علاقے کی مثال آج تک نہیں بھولا، میں بھی اسکول ٹائم میں تھا تو ہمیں وہاں سفر تھا، پیدل آ رہے تھے تو ایک جگہ نہ پانی پینے کے لیے نلکا ملا تو رکے، ہم سے پہلے ایک نوجوان پانی پینے کے بعد ہاتھ میں ایک چھلا سٹیل کا کی انہوں کہیں دے جے رنگ بھی پوری نہیں، صرف میں دائرہ جا بنیا چھلا جائی، انہوں پانی نال تو کے تے کدی رگڑے تے کدی مانجے تے کدی جھگے نال صاف کرے تے کدی ویکھے۔ میں پوچھ لیا، سریکی سی، میں کیا ادھا یہ کیا ہے؟ میں کہ چھلا ہے۔ میں نے کہا چھلا ہے تو کیا ہے؟ کو انگل چ گھت، کہیں ویلے کو دھوئے نہیں، کہیں ویلے رگڑے نہیں، کہیں ویلے چمکے نہیں، کہیں ویلے دے دیں، کہیں ویلے چم دی، یہ کیا بلا ہے؟ کہ تیرے کی تے ہو سی معمولی چیز ہے، میرے یار دی نشانی ہے، ول یار دی نشانی کو میں دھوک رہی تے کھیسے چ پیا سٹے نا، میں گوہا چاونے، اس کو گوبر لگے، ایک یار کا سٹیل کا دیا ہوا چھلا اتنی قدر، عرش بری سے اہل زمین کے لیے نماز کا دیا ہوا تحفہ تیری نظروں میں اگر قدر نہیں ہے تو پھر اقبال چیخا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اس پنڈ دے صرف اگر 20 گھرانے نماز پڑھن ٹور پہننا تو مسجد چھوٹی جے، صرف 20 کر، لیکن کیا ہے فجر میں حالت؟ 1 2 1.5 سب بھی پوری نہیں۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جو نماز پڑھنے آئے وہ بھی بیچارے مسیتے آن کے ٹینشن لے گئے، یار موبائل تے گھر رہ گیا، دمے زندگی غمے زندگی رمے زندگی سمے زندگی غمے رم نہ کر سمے غم نہ کھا کے، یہی ہے شان پیمبری۔ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں، میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جو آئے وہ ایسے ہی آئے، فویل للمصلین، جنہوں نے پڑھی وہ بھی بربادی لے کے گئے، جو نہیں آئے وہ بھی آزادی کا پروانہ، وہی ابلیسانہ انداز پا کے اس دنیا میں جی رہے ہیں، رب کا کھا رہے ہیں اور خوش ہیں۔ لوگوں نہیں، اللہ کے لیے جو نہیں پڑھ رہا وہ پڑھنے پہ آئے، جو پڑھ رہا ہے وہ خشوع و خضوع پہ آئے، جو خشوع و خضوع میں ہے وہ عاجزی میں آئے، جو عاجزی میں ہے وہ مٹ کے انکساری میں جائے، اور سجدے میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے جتنا مرضی بڑا ہے گردن کا سر دیا نکال کے 7 اعضاء کو زمین پہ لگا کے کہے اللہ میں چھوٹا تو سب سے بڑا، تو سب سے بڑا۔ یہ ہے نماز جو مطلوب ہے۔ لیکن بھائیو اشارہ کر دوں جو پھر بھی نرم نہیں ہوئے، جن کے دل لوہا گرم ہے، تو لوہار جدو لوہا ستاوے نا پٹھی چلا کے چنگا تال آ کے لال کر کے تے وڈان تے رکھ کے اتو جدو تھوڑا مراؤندا نا تے سخت لوہا بھی مڑ جاندہ ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ثم قست قلوبکم، مومنوں کلمہ پڑھنے والوں انسانوں تمہارے دل تو بڑے سخت ہو گئے ہیں، یہ پتھروں بھی سخت یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے پہاڑوں سے پانی کے چشمے بہیں، وہ پہاڑ گر پڑیں، ان سے نہریں اور دریا نکلیں، لیکن تمہارے دل نرم ہونے کو ہے ہی نہیں۔ آؤ اللہ کے لیے اپنے دل نرم کریں۔ قرآن نے انبیاء کا جب ذکر کیا، نماز کے تذکرے کیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا دل کو پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد قیامت تک کے لیے زمین کے جس ذرے ذرے پہ ہے اللہ میری پوری ذریت کو نمازی بنانا۔
ہمیں تو اپنی فکر نہیں، ضروریت کی فکر کون کرے گا؟ چل انہوں سو لین دے، انہیں ساری رات ٹیوشن پڑھیا، انہیں کیمسٹری، انہیں سویرے پیپر ہے، انہیں میتھ، انہیں پرابلمز یہ وہ نہیں۔ میرے بھائی اللہ کے لیے مسجدوں سے جڑیے اور جوڑیے، یہی آپ کے لیے کامیابی۔ اور یہاں میں ایک فتویٰ سنا دوں، جو لوگ ڈھیل کرتے ہیں نا وہ بھی سن لیں۔ مسجدوں کی ویرانی کا سبب ایک بہت بڑا ہمارے فتوے کی ڈھیل ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس ممبر سے اگر فتویٰ دیا گیا، کل نو انتظامیہ ہی نہیں نماز پڑھ دی تو انہوں نے کہنا مولوی نو فارغ کرو بھی یہ ساڑھے گھرانوں پہنچ گیا، ساڑھے گریبانہ تک آ گیا۔ کی خیال ہے؟ میں نے ایک مولانا سے پوچھا سناؤ جی کداں چل رہی ہے؟ کہندے جی 3 سال ہو گیا، کٹ دیتا انہوں نے۔ میں کہا کی بنی؟ کہندے جی تہاڈی ایک تقریر سن کے میں سنا دیتی، بس اگلی نماز چگلے نے کہا جاؤ جی پاجی۔ تو نہیں، مسجد کا امام پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ نبی کا وارث ہوتا ہے، اور نبی کے وارث کے ہوتے ہوئے آپ گھڑی نہیں دیکھ سکتے جب تک امام مصلی پہ نہ آئے، یہ اس کی اہمیت ہے، آپ جماعت کھڑی نہیں کر سکتے۔ عشاء کی نماز میرے اور آپ کے محبوب کے ماننے والے حالات کے مارے تھکے ہوئے پانی لگا کے مزرے کھیتی باڑی کر کے آنے والے باوضو ہو کے کتنی کتنی دیر بیٹھے اونگتے رہتے، خراٹوں کی آواز آنے لگتی۔ اور میرے پیغمبر کا گھر کتنی دور تھا مسجد سے؟ پتہ جی کنی دور سی؟ آ جڑی کندھ ہے نا، آ والی کندھ، اس کندھ چ سی دروازہ تے او دے اگے پردہ لٹکیا ہوندا سی، تے میرے محبوب جب تک پردہ چک کے باہر نہیں سی ہوندے حضرت بلال اقامت نہیں سی کہندے۔ تے کدی ایک بھی صحابی نے نہیں سی آکھیا سونے ہو تسی تے سارا دن آرام چ رہندے ہو تے فارغ رہندے ہو، نماز پڑھی تے گھر ٹر گئے ریسٹ کر لئی، اسی کاروبار تو کماں تو تھکے ہونے ہاں تے مہربانی عشاء تے جلدی پڑھا دیا کرو۔ ایک بھی روایت ایسی نہیں ملی۔ ایسے نمازی بنو، مسجدوں میں آ کے انتظار کرو، اگر نہ کیا فتویٰ سنیے، آپ تھکے ہوئے گھر میں رک گئے رہ گئے۔ مجھے نہ ایک گروپ ملا کہنے لگے جی نماز نہیں، میں کہا جی پھر کہندے جی کوئی نرم جہا فتویٰ نہیں لبدا۔ میں کہا کنے دا لینا جے؟ چلتا ہے نا آج کل، فتویٰ لیتے لیتے بیوی کو طلاق دے بیٹھا، اپنوں کے پاس گئے، انہوں نے حلالہ سنایا، گھبرا کے میرے پاس آیا جی انہوں نے 500 لے کے فتویٰ دیتا سی، انہوں نے کیا آ کام ہونا ہے؟ میں کہا جی میرے لے کہندا جی فتویٰ لے دو۔ میں کہا کنے دا؟ کہندا جی تسی 5000 لے لیا جے پر حق چ دعا دو۔ ریئل ہے، ایسے چلتا ہے۔ 5000 لے لے، میرے حق میں فتویٰ دلوا دیں۔ میں نے کہا جناب فتویٰ کس سے لینا ہے؟ کہا مسجد کا مولوی بڑا سخت ہے، فتویٰ رحمان و رحیم سے لے دو جو ماؤں سے بھی بڑا مہربان۔ میں نے کہا آئیے، گروپ کو لے کے گئے، رب سے ملاقات کی، رب کے قرآن کو کھولا، سورہ روم نکلی، آیت نمبر 30 نکلی۔ اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ اللہ تیرے بندے ہیں، حالات خراب ہیں، روٹی روزی کمانے کے چکر میں، پیٹ پالنے کے چکر میں بچوں کے بھاگے رہتے ہیں، شام کو تھکے آتے ہیں، نماز کی ہمت نہیں ہوتی، باقی سارے کام کرتے ہیں، اللہ کو نرم سا فتویٰ دیں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرے ان بندوں کو کہہ دو نماز پڑھنی پڑے گی جیسے مرضی حالات ہوں، اگر نماز نہ پڑھی تو پھر آپ مشرک ہیں، نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ لوگوں اگر کوئی عام آدمی فتویٰ دے مجھے مشرک کہے، مجھے تکلیف ہوگی، لیکن رب العالمین نے کیا کہا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک۔ یہ کسی خارجی کا فتویٰ نہیں، جناب قرآن کا فیصلہ ہے۔ پھر کچھ ویرے ملے کہندے یار تسی مدینے جاندے رہندے ہو تے سونے نو ذرا کوئی تھوڑا جا حساب کتاب لا کے پوچھ دے آجے۔ روزے پہ کھڑے ہوئے محبوب سے پوچھا آپ کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے امتی بڑے میٹھے میٹھے لوگ، بڑی خدمتیں، محبتیں، دعوتیں، پیار، یہ صدقے خیرات کرتے ہیں، بس ایک خامی ہے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میرے آقا نے جواب دیا کیا جواب تھا سننے والا؟ بین العبد و بین الکفر الصلاۃ، یہ بندہ ہے، یہ کفر ہے، درمیان میں نماز ہے۔ اگر یہ نماز ہے تو بندہ مومن، ایمان بندے میں، اگر یہ درمیان سے نکل گئی بندہ کفر میں اور کفر بندے میں۔ بین العبد والکفر الصلاۃ، یہ نماز چھوڑی تو گئی ہے۔ آقا نے کیا کہا؟ نماز کا تارک کافر ہے۔ یہ کسی مسلک کے ملا کا یا مولوی کا یا مفتی کا فتویٰ نہیں، رحمت للعالمین کا فیصلہ ہے۔ اور صحابہ سے جا کے ملے، صحابہ کا فیصلہ۔ علامہ اشبیلی نے اپنی کتاب میں، علامہ ابن حزم نے المحلہ میں
نقل کیا کئی صحابہ کا نام لے کے، یہ سب اس بات پہ متفق ہیں انہو من ترک صلاۃ فرض واحدۃ متعمدا، جس بندے نے جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھوڑ دی حتیٰ کہ اس کا ٹائم نکل گیا، فقد ارتد، یہ مرتد ہو گیا ہے۔ صحابہ کرنے والوں چس تاں سی جے فتوے تے بھی ایک صحابہ دے نام دا نعرہ ہوندا، لیکن کہہ کے مرایا تے کی مرایا، لیکن نہیں آیا تے نہیں آیا، ذرا اگے ٹرو، گھبرانا نہیں، تھوڑا جہا ہن ذرا سنبھل کے بیٹھے آجے۔ مسجدیں کیوں ویران ہوئی؟ ہم نے نرمیاں کر دی، قرآن نے رحمان نے مشرک بولا، رحمت للعالمین نے کافر بولا، میرے نبی کے یاروں نے، اصحاب نے، اہل بیت نے اسے مرتد بولا۔ گھبرا گئے، کہندے یار مدینے چ ایڈے سخت فتوے ملتے ہیں، میں کیا حکم؟ کہندے یار کتے کوفے لے جانا، جنہ دی اسی تقلید کیتی ہے، کوئی انہاں تو کوئی پولا جا فتویٰ۔ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دربار پہ گیا اور عرض کی، آپ کے ماننے والے محب، مہربان، قدردان، یہ سارے آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہیں، اور یہ آپ کو اپنا امام اور فقیہ مانتے ہیں اور امام اعظم مانتے ہیں، ساری خوبیاں، ایک کمی ہے نماز نہیں پڑھتے یا نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں پہنچ پاتے۔ امام صاحب نے جواب دیا، واپس جا، اپنے ملک کے لوگوں کو کہہ دے نماز پڑھو، اگر نماز شروع کر دیں تو ٹھیک، نہیں تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان ظالموں کو آزاد ماحول میں نہ رہنے دے، ان کو جیل میں بند کریں، جب تک یہ توبہ کر کے واپس آ کے نمازی نہ بنے، ان کو گلتے سڑتے جیل میں مرنے دو، ان کا وجود بھی کسی سوسائٹی اور آبادی کے لیے بربادی اور تباہی سے کم نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک نالو پولا جا بولیا، یار پرے بغداد چ بھی تے ایک امام صاحب ہے نا، امام احمد بن حنبل، انہاں کول گئے، وہ جی مدینے ایک امام مالک بھی نے رحمت اللہ علیہ، اسی تے چاراں بزرگاں نو ماننے ہیں، چاروں برحق نے، مصر دے امام شافعی، میں ان کے پاس بھی گیا، ان کا جواب آیا، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ وہ سب سے پہلے غربت کا ڈھنڈورا نہیں، مال کا ڈھنڈورا نہیں، یا اسی طرح لوگوں کی جاب کی فکر نہیں، دیگر مسئلے مسائل نہیں، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ رب کے بندوں کو جو اللہ کے دوارے سے بدکے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے رب کے دروازے پہ لائیں، اگر لائیں تو ٹھیک، اگر نہیں لاتے تو کل قیامت کے دن یہ مجرم اور ان کی ذمہ داری ہے۔ تینوں اماموں کا فیصلہ ہے، بے نماز کو کہیں توبہ کر، اگر توبہ کر لے تو بسم اللہ، اگر نہیں تو ان کی گردن اتار دیں۔ کیوں؟ دلیل بخاری کی حدیث، من بدل دینہ فقتلوہ، جو اپنا دین بدل لے اس کو قتل کر دو۔ میں نے کہا ائمہ محدثین و فقہا، انہوں نے دین تو نہیں بدلا، یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، پڑھتے تو صرف نماز نہیں۔ جواب آیا، پتہ کرو تمہارے نبی کا دین برحق، اس دین میں 5 نمازیں، یہ کون سا دین ہے کہ جس میں نماز نہیں؟ اسی طرح ابو بکر کا دین، اس دین میں 5 نمازیں، عمر کا دین برحق 5 نمازیں، عثمان کا دین برحق 5 نمازیں، حیدر کرار کا دین برحق 5 نمازیں، عشرہ مبشرہ کے دین میں نمازیں۔ اور لوگوں 1.25 لاکھ جو ہے وہ اصحاب کے دین میں نماز، اہل بیت کے دین میں نماز، اس نے کون سا دین لے لیا کہ جس میں نماز ہی نہیں ہے؟ من بدل دینہ فقتلوہ۔ جی آگے کیا کریں؟ کہنے لگے جی آخری ترلا ہے، او پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی کو اگر کتے لے جاؤ نا، میں کہا جی انہوں نے جا کے کی کہو گے؟ کہندے جی جو ساڑھے چے کہہ دو۔ میں گیا، میں ملا رحمت اللہ علیہ اور ان کو کہا جی توڑے منن والے آئے نے، جدن 11ویں 12ویں ہوئے نا قسم چکا لو، لوکاں دے بچے بھکھے مر جان، تڑپ دے مر جان، ترس دے بلک دے مر جانے، دودھ دا گھٹ نہیں جے ویچ دے، اے توڑے نام دا دیندے جے۔ انہی چاہت کرن والے کہن لگے اگلی گل، اگلا مسئلہ دسو کی ہے، آئے کی میں جے؟ کیا جی باقی ساریاں ستے خیراں نے صرف ایک نماز نہیں پڑھ دے۔ کہندے میرا فیصلہ ہے، سن لو کہ مر جاوے یا انہوں مار دیتا جاوے تے انہوں مسلمانہ دے قبرستان 5 فٹ جگہ نہیں جے دینی، لا یدفن فی مقابر المسلمین۔ میں لاہور ایک قبرستان چ گیا تے اوتھے ساڈے ایک بزرگ فوت ہو گئے، میں انہوں نے کہا یار ایتھے قبر دی جگہ دے دو۔ کہندے کتے بابا وہابی تے نہیں؟ میں کہا جی کی ہے مسئلہ؟ کہندے جی انہوں اسی جگہ نہیں دینی۔ میں کہا یار 5 وقت دا نمازی، پرہیزگار، متقی، اچھا نیک، کدی کسی نو دکھ نہیں۔ کہندے میں اسی جڑی گل پوچھی او دس، وہابی تے نہیں؟ یعنی اگر وہابی ہے تو داخلہ نہیں، سنی ہے تو داخلہ نہیں،
دیوبندی ہے تو داخلہ نہیں، شیعہ ہے تو داخلہ نہیں، لیکن تو نے پیرانے پیر کا یہ فیصلہ نہیں سنا، اگر نمازی نہیں ہے نمازی قبرستان میں جگہ مت دینا۔ بات آگے بڑھ گئی، میں مسجد الحرام میں دوسری منزل پہ اور شیخ ابن عثیمین درس دے رہے، ایک عورت برقعے میں لپٹی ہوئی آئی، ایک چٹ پکڑائی اور امام صاحب کو سوال انہوں نے فوری کلاس روکی، درس روکا، سوال پڑھا۔ سوال یہ تھا کہ میرا شوہر نمازی تھا، میں بھی نمازی، لیکن اب وہ نماز چھوڑ گیا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے جو فیصلہ سنایا سنیے، کہنے لگے بیٹی بچی ابھی سیدھی گھر جا، بہن جو بھی ہے اپنے شوہر کو کہے توبہ کرے نماز شروع کرے، توبہ کر لے نماز شروع کر لے، وہ تیرا تو اس کی، اگر وہ یہ توبہ نہیں کرتا نماز نہیں پڑھتا، غور سے سننا، توجہ میری طرف، کہا تیرا اس کے ساتھ رہنا بھی حرام، تعلق بھی حرام، اگر اولاد پیدا ہوگی تو وہ بھی حلالی نہیں ہوگی، حرامی ہوگی۔ ایتھے بڑی جلدی نکاح توڑے جے بھابیاں پیچھے جے نے جا کے نا جی سلام لے لیا، نماز پڑھ لی تو جنازہ وہ نکاح ٹوٹ گیا، جے جنازہ پڑھ لیا کسی دا تو تا نکاح ٹوٹ گیا۔ جہاں نکاح ٹوٹتے تھے وہاں تو نے توڑے نہیں، کہا تعلق حرام، اولاد حرام کی، پہلے نمازی تھا اب نماز چھوڑ گیا، ماں نمازی بچے نمازی، کسی بھی باپ کو بے نمازی کو اس بیٹی کا ولی بننے کی اجازت نہیں۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ اپنی بیٹی کا ولی بھی نہیں بن سکتا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا ہے لا یکفن، اسے کفن نہیں دیا جائے گا، ولا یغسل، کوئی غسل بھی نہیں دے گا، ولا یصلی علیہ، نہ اس پہ جنازہ پڑھا جائے گا، ولا یدنا الی مصلی المسلمین، اسے مسلمانوں کے قبرستان کے بھی قریب نہیں کیا جائے گا، ولا یدفن، نہ اس کو دفن کیا جائے گا، بل حفل فی سیارہ، حمل فی سیارہ، انہوں کسے چھکڑے چاہتا لی ریڑی چپا کے نا، ریڑ کے دور آبادی تو جا کے ٹویا کھٹ کے وحفرت حفرہ ثم رمس فیہا، انہوں کتے اتھے نہ پاؤ تاکہ آبادی اس بدبودار اور غلیظ انسان تو بچے جنہوں ساری زندگی اپنے رب کے چکنا نہیں آیا۔ یہ فتوے کسی عام لوگوں کے نہیں، میں کسی آج کے محلے کے مولوی کے نہیں، میں کوئی اپنے ذاتی فتوے نہیں دے رہا۔ حضرات ان فتووں سے خطیب ڈر گیا کہ جے میں فتوہ دے دیتا تو میرے تو سال دے دانے گئے تو میرے تو بچیاں دا مسئلہ گیا۔ ہوتا حق میں وقت وہ امام اور خطیب، میں ویندا پھر پاجی ایم این نے جو فیصلہ کر لوے پی اگلا جمعہ میں پڑھانا ہے تو سارے نے پڑھنا جے، تو بڑے بڑے چودھری مسیحتے نہیں ہون گے، تو اس لیے میرے سونے خود امام سن، جناب ابوبکر صدیق خود خطیب تھے، جناب عمر فاروق خود امام تھے، اور اسی طرح اس مسلح کو سنبھالنے والے جناب عثمان تھے، حیدر کرار تھے، لیکن جب سے آپ نے کمی کارا بنا کے ان کو اپنے ہاتھوں کی میل دکھا کے چند چھلڑوں کے عوض رکھا، مسجدیں ویران ہو گئی، برباد ہو گئی۔ بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے نماز کی اہمیت کو نہیں جانا۔ اور آخری گزارش، اتنے فتوے تو سن لیے، تھوڑے اور بھی ساتھ سن لے۔ یہ بندہ مرا ہے، قبر کا عذاب شروع، قبر اندھیری ہے، قبر کا نور نماز ہے، اس کے پاس نور نہیں ہے، پہلے لمحے اٹھے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، رب بے نمازوں کی زندگی تنگ کر دیتا ہے، کماتے بہت ہیں مگر گلے کا کانٹا، روٹی روزی جو ہے وہ بڑی مشکل سے چلتی ہے، چولہے بجھے ہوئے، بحرانوں کا شکار، کل قیامت کے دن قبر سے اٹھتے پہلے لمحے اندھا کر دیا جائے گا، دیدے چھین لیے جائیں گے، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، چیخے گا، روئے گا، پکارے گا، اللہ میں صاحب دید تھا، صاحب نظر تھا، میرے ڈیلے تھے، میں دنیا دیکھتا تھا، یہ ہوا کیا ہے، آج میری نظر کہاں ہے؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اور ظالم تیرے گھر میں، تیرے محلے میں، تیری گلی میں چل کے میری آیتیں مدینہ منورہ سے آئیں، مکہ سے آئیں، مگر تو نے قدر نہ کی، دیکھی اندیکھی کر دی، جیسے اندھا نہیں دیکھ سکتا تو نے بھی نہیں دیکھا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی یوں ہی اندھا رگڑا جائے گا۔ حضرات پھر بڑے بڑے کفر کے اماموں کے ساتھ اس کا پہلا محاسبہ، اس کا نماز کے اندر فیل، پہلا پیپر اس کا فیل، پھر جو ہے 70 ہاتھ لمبی سلاخ لے کے اس کے پیچھے سے ڈال کے منہ سے نکال کے خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، قرآن کی آیتیں واضح ہیں، اس کو پکڑو جکڑو جہنم میں پھینکو، پھر 70 ہاتھ لمبی سلاخ ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دو، چیخے گا، روئے گا، پکارے گا، کوئی نہیں سنے گا،
जन्नत वाले ऊपर से पूछेंगे, ओए तुम तो हमारे हमसाए थे, मा सलककुम फी सकर, तुम आज जहन्नम में क्यों आए? पहला उज़र खुद बोल के बताएगा। सब कुछ करते थे, ताश खेलते थे, हम जो है वो मेले में जाते थे, सर्कस में जाते थे, टोलियां बनाते थे, महफिलें मनाते थे, हम बाजार में थड़ा ग्रुप मंजा ग्रुप था, लेकिन लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जमात वालों के साथ मिलकर नमाज नहीं पढ़ते थे। भाइयों, बेनमाज बंदे की ना ये दुनिया ना वो दुनिया। तो क्या करें? आइए 4 मोटे मोटे काम कर लें। पहला काम, अपनी असल मांगे, अल्लाह मेरी असल को नमाजी बना दे। असल समझ दे जे केड़ी है? साढ़े वडेरे वड के। मैं कई बच्चों को मिलता हूं मस्जिद में, अब्बू कितने ने? अंकल वो इधर नहीं आते, अब्बू मस्जिद में नहीं आते। बेटा क्यों नहीं आते? जी पता नहीं। आओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों बेटियों, जितने भी यहाँ लोग बैठे हो और आपको शिकवा है कि हमारे बड़े नमाज नहीं पढ़ते, दादा अब्बू हुक्के पे बैठे रहते हैं, बाप सिगरेट नोशी करता रहता है, शौहर बीवी के पास टीवी पे बैठा रहता है, अल्लाह के घर में नहीं आता, आओ आज जाके उनको लिटाओ, उनके सीने पे सर रखो। लाइट आ जाएगी, तवज्जो मेरे हल करो, बड़ा अहम पॉइंट है। मैं बात को मुख्तसर करते हुए क्लोज कर रहा हूं, हल निकाल रहा हूं। हल, अपनी असल को ढूंढो। मस्जिदों से दूर चली गई, अगर तुम्हारा वडेरा शादी में ना जाए, स्कूल में कॉलेज में पीछे ना आए, परेशानी होती है कि नहीं होती? लोग क्या कहते हैं? पेरेंट्स मीटिंग, अब्बू अम्मी को लेके आना, असल को लेके आना, आपकी शिकायत, आपकी रिपोर्ट करनी है। माँ बाप को लेके जाते हो कि नहीं? बाप नहीं यतीम हो, चचा को लेके जाते हो कि नहीं? चाचा नहीं तो ताया अब्बू को लेके जाते हो कि नहीं? ताया नहीं तो दादा अब्बू को लेके जाते हो कि नहीं? बाप नहीं हो तो माँ को लेके जाते हो कि नहीं? लोगों, नौजवानों, बच्चों, अल्लाह के लिए तड़प के सुनो। अगर शिकवा है कि बाप नमाजी नहीं, आज जाओ रात बाप के सीने पे लेटो और कहो कि अब्बू जब मैं मस्जिद में जाता हूं, मस्जिद वाले मुझको यतीम समझते हैं कि इसका बाप नहीं, मैं कितने अरसे से अकेला मस्जिद में जाके ये ताने सुन रहा हूं। अब्बू अगर आप मेरे बाप हैं तो रब के वास्ते मुझे जिंदगी में यतीम ना बनाएं, मेरे साथ मस्जिद में जाएं। अगर बाप है, अल्लाह की कसम तड़प जाएगा। इस सीने पे लेट के बच्चा एक टॉफी मांगे तो बाप वो भी देने को तैयार होता है, लेकिन हमने कभी मचल के बाप को कहा ही नहीं, माँ को कहा ही नहीं। असल के बाद अगला मामला है फसल का। बड़े सारे लोगों को शिकवा है, बीवियां कहती हैं मैं तो नमाज पढ़नी है पर मेरा बंदा नमाजी नहीं है ना। मसला ये मैं बड़ा कह के थक गई हाँ। अज उवें कह ना जिवें कहण दा हक है। किवें कहना है? छोटे छोटे कामों पे आपने मेरे भाई की कदर नहीं की, मैं पेके जा रही हूँ। आपने मेरा ये मसला हल नहीं किया, मैं तेरे घर में नहीं रहूंगी, मुझे खुला दे दे। अगर बीवी दबंग है, तूने दुनिया के लिए भी तो खुले मांगे। इसको समझा, प्यार से समझा, जैसे इमाम साहब ने उस औरत को कहा, और उसको बता कि तेरा मेरा ताल्लुक हराम का है, क्योंकि जो नमाजी नहीं उसके लिए मगफरत की दुआ भी नहीं, उसके लिए जनाजा भी नहीं, उसके लिए जो है विलायत भी नहीं, उसका जो है वो निकाह भी बाकी नहीं है। अगर मेरे साथ रहना है नमाज पढ़ा कर, नहीं तो आज के बाद तेरी मेरी जिंदगी के रास्ते अलग। पहले प्यार से कह के देखो, वो किले खुल गए जो तलवार से फतह नहीं हुए थे। अगर फिर भी ना माने, फिर ये वाला रास्ता अपनाइए। अगर मुश्किलें आ भी गई तो तेरा रब तुझे कभी ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि तूने रब के लिए, नमाज के लिए ये फैसला लिया था, और अल्लाह तेरे फैसले में बरकत देगा। अगर कोई मर्द कहता है मौलवी साहब बुढ़ियां तो चलो कह लैणगियां, तो साड़ी तो नहीं चलती, साड़ी कौन मनू? भाई पहले प्यार से कह, अगर प्यार से नहीं कह सकता तो फिर दूसरे तरीके से कह। जूता पॉलिश नहीं हुआ तो तलाक, कपड़े इस्त्री नहीं हुए तो तलाक, अब्बू की खिदमत नहीं हुई तो तलाक, अम्मा ने बुलाया नहीं आई तो तलाक।
جب تیرے رب نے بلایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اب نہیں آئی، پیار سے بلایا نہیں آئی، سختی سے کہا نہیں آئی، تو پھر جہاں دنیا کے لیے طلاقیں دیتا ہے لکھ فیصلہ اور کہے کہ اگر آج کے بعد نماز سے رہ گئی، تیرا رستہ اور میرا رستہ اور، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے گھر نمازی نہیں بنتے۔ حضرات تیسری چیز نسل ہے، نسل کو نمازی بنانا ہے۔ آج فیصلہ لے، اپنے بچے کے پاس جا اور کہے کہ بیٹا میں مسجد میں جاتا ہوں، حاجی بوڑھا ہوں، میں بابا ہوں، لوگ مجھے رنڈوا سمجھتے ہیں، بے اولاد سمجھتے ہیں، 10 بچے ہو میرے ساتھ، کون جائے گا؟ اگر نہیں تو اپنی بنیاد درست کر، تجھے مثال دوں اور یا سلام۔ میں مسجد نبوی میں ایک دن دل کیا، یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو پہلی صف مشکل سے ملتی تھی کیونکہ ہم لیٹ آتے تھے اور پہلی صف میں جگہ لینی بڑی مشکل۔ خیر میں نے سر جی سے اجازت لی، کتابیں رکھیں، مسجد میں پہنچا تو پہلی صف میں باب السلام کی طرف 3 لوگوں کو چھوڑ کے تھوڑی سی جگہ تھی، گھٹنے اڑا کے وہاں پہ جو ہے جگہ بنائی، ایک آدمی چھوڑ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ریل پہ قرآن مجید رکھ کے توتلی زبان میں آخری 2 سورتیں پڑھ رہا ہے۔ حضرات اذان ظہر ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک سرخ رومال والا نوجوان آتا ہے، اس بچے کو ملتا ہے، پیار کرتا ہے، پیچھے جو ہے پلروں کے درمیان جگہ ہیں وہاں کھڑی کر دیتا ہے اور خود اس کی جگہ پہ آ کے نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ ملتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، اسے وہاں بٹھا دیتا ہے، بچے کو کچھ دے گیا ہے، وہ کھانے پینے لگ گیا ہے۔ منظر میرے لیے بالکل عجیب ہے، پہلی صف میں بڑے بڑے بزرگوں کو جگہ نہیں ملتی، یہ بچہ ریل پہ بیٹھا ہے اور بڑے امن سے بیٹھا ہے، کوئی شرارت نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ پھر نماز عصر میں ایسے ہوا، میں نے کوشش کی کہ میں نے اس سے پوچھنا ہے، اس بندے نے جو ہے موقع نہیں دیا۔ نماز مغرب میں پھر ایسے ہوا، میں نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا خلی ولی ہذا بینی و بین اللہ، یہ مسئلہ میرے اور رب کا ہے، میرے بیچ میں رہنے دے۔ نہیں بتایا، چلا گیا۔ نماز عشاء ہوئی، تشریف لایا، بچے کو پیچھے کیا، گلے لگایا، میں پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جب تک آپ نے مسئلہ نہیں بتانا میں نے بھی نہیں جانا، میں 7 سمندر پار کر کے صرف کتابیں پڑھنے نہیں آیا۔ آج جو منظر دیکھ رہا ہوں پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ خیر میں نے جب ضد کی تو اس نے بتانے کا ارادہ کیا، بیٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے جمعہ پڑھا تھا اور صرف 15 منٹ کا خطبہ تھا، امام صاحب نے پہلی صف کی فضیلت بتائی۔ اللہ کے بندے میں دکاندار تھا، جب میں نے خطبہ سنا پہلی صف کی فضیلت، میں نے سوچا میں تو زندگی بھر پہلی صف میں آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے وہیں بیٹھ کے سوچا، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، بڑا محسوس ہوتا ہے تیرا محسوس نہ کرنا۔ ساری زندگی کانفرنس سے جلسے خطاب سنے مگر تبدیلی نہیں آئی، 15 منٹ کا خطبہ سنا، آج اس میں ایک چینج ہے، تبدیلی ہے۔ جھولی اٹھا لی، رب سے دعا مانگی، اللہ شادی دے کروا دے، بیوی نیک دے، پہلا بیٹا دے دے۔ میں مسجد نبوی میں وعدہ کرتا ہوں میں پہلی صف بھی نہیں چھوڑوں گا، میں کبھی جماعت بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہتا ہے دعا کر کے گھر گئی، ابو سے بات کری، ابو نے مذاق کیا، ماں کو بتایا، انہوں نے بھی بات ایزی لی، کہنے لگے بچے حق مار کہاں ہے، حق مار بڑا مہنگا ہے۔ میں نے کہا جی میری مدد کرو، تعاون کرو۔ انہوں نے خیر ساتھ دیا، شادی ہو گئی۔ بیوی کو پہلی رات یہی مسئلہ بتایا کہ شادی کا مقصد کیا ہے، دعا کر رب پہلا بیٹا دے، جلدی تربیت کر، میرے ساتھ روانہ کر۔ دعا مانگی، اللہ نے امید لگا دی، ہم نے گھر کا ماحول بنایا، الگ سیپریٹ کمرہ بنایا، اس میں مسجد الحرام کی تصویریں، مسجد نبوی کی تصویریں، اس جیسا فرنٹ جو ہے وہ ہم نے فلیکس لگا کے بنایا، ہم نے ساؤنڈ سسٹم مسجد نبوی جیسا، اور وہاں پہ آڈیو ویڈیو جو بھی چلے وہ ایسے ہی ہو کہ ائمہ حرم قراتیں کر رہے ہیں، اذان اور اقامت کی آوازیں آ رہی ہیں، اور پورا سیٹ اپ ایسا۔ بچہ رب نے پیدا کیا ہوا، ہم نے پہلے دن اسے الگ سلایا، اپنا پیار نہیں بڑھایا، ماں فیڈ کرواتی واپس آ جاتی، اسی کمرے میں رہا، حتیٰ کہ جس دن اس نے پہلا خشک ٹکڑا پکڑا اس کی ماں نے کہا یہ لو اپنا بیٹا جاؤ رب سے وعدے پورے کرو۔ تب سے میں اسے مسجد نبوی میں لے کے آیا، ریل پہ قرآن رکھا، اس کے کمرے کا ماحول اور مسجد نبوی کا ماحول ایک جیسا تھا۔ ایک دن بھی بچہ میرے پیچھے نہیں بھاگا۔ تے اسی سبزی لین بھی جائیے تو بچہ داڑھی ہاتھ چ پڑا دینا ہے، ابا مینوں بھی نال کھڑ، تے پورا محلہ چیخاں سنتا ہے، واللہ من وراء القصد انما الاعمال بالنیات۔ آؤ ایسے بچے مانگو، ایسی بنیاد رکھو، ایسی شادی کرو۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، آج کے فتوے سمجھ آ گئے، اپنی اصل، اپنی فصل اور اپنی نسل کے حوالے سے
یہ چیزیں مخلص ہو کے دیکھی تو یہ مسجد بہت چھوٹی ہے، مسجد بہت چھوٹی ہے، اور آپ کو اس کے اوپر میرے بھائیوں، میں یہی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ آسانی فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں نمازی بنائے، جو کمی بیشیاں ہیں رب دور فرمائے، اور امت جس فقدان میں ہے، بحران میں ہے، سزاؤں میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔